اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن پاک کا موضوع ہے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت سماعت کریں اور پھر اس کا ترجمہ سماعت کریں، پھر اس پر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آیت کریمہ آپ نے سماعت فرما لی، اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بہن بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارا وہ کاروبار جس کے گھاٹے کی تمہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، اور تمہارے وہ مکان، کوٹھیاں اور بنگلے جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ برادر اسلام، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک طریقے سے واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے کسی نے چونکایا نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پوری انسانیت پر اور پوری کائنات پر اتمام حجت کر دی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت پا جاتا اگر مجھے اس چیز کا پتہ چل جاتا یا اس چیز کی خبر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آفاقی کتاب آفاقی پیغمبر پر نازل کر کے پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ سب کے سب لوگ اس حوالے سے آگاہ ہو جائیں، اس پر ایمان لائیں۔ اور یہاں خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف بھی ہے۔ مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کریں، کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر عمل ہی نہیں تو پھر قرآن میں کیا رکھا ہے، گو لاکھ اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ لہٰذا عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا روح سخن یہاں مسلمانوں کی طرف بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب ہے قرآن پر عمل کرنا، اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب ہے سنت رسول پر عمل کرنا۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے۔ آج تک ہمیں صحیح طریقے سے کلمے کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اسی وجہ سے تو ہم سستی کرتے دین پر عمل کرنے میں۔ کبھی بیٹھ کر علماء سے کلمے کا ترجمہ سمجھا ہوتا اور افہام و تفہیم حاصل کی ہوتی تو پھر علماء کو اتنی محنت نہ کرنا پڑتی، اتنا سمجھانا نہ پڑتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی ہر مسلمان اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس بات پہ عمل کروں گا، اس پہ نہیں کروں گا، یہ بات مانوں گا، یہ بات نہیں مانوں گا، ایسے تو پھر آدھا اسلام آدھا کفر ہو جائے گا، اور اسلام میں یہ جائز نہیں۔ یا پورا اسلام ہوتا ہے یا پورا کفر ہوتا ہے، یا بندہ کافر ہوتا ہے اور یا بندہ پھر مسلمان ہوتا ہے۔ حقیقتاً رسول پاک کے دور میں تو منافقین بھی تھے۔ آج ہم انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ منافق ہے، چونکہ منافقت کا تعلق دل سے ہے اور ہم دل کے احوال نہیں جانتے۔ صرف اندازہ ایک لگایا جا سکتا ہے
وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک کے دور میں وہی اترتی تھی، کافر کو کافر ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، مومن کو مومن ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، اور منافق کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ زبان سے کچھ کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہے۔ آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے کنفرم کہ یہ بندہ منافق ہے، چونکہ ہم اب زبان پر ظاہر پر اعتبار کریں گے، جس کا جو ظاہر نظر آ رہا ہے ہم اس کو ایسا مانیں گے، بشرطی کہ واضح طور پہ اس کا الٹ ثابت نہ ہو جائے۔ اب دو ہی ٹرم باقی ہیں، یعنی کافر ہونا یا مسلمان ہونا۔ جب مسلمان ہونا ہے تو پورے مسلمان بننا ہے، اور جو کافر ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پورا کافر ہے، وہ تو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ بالکل آیت کریمہ واضح ہے، تفسیر نہ بھی کریں تب بھی واضح ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بطور خاص خطاب کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد، تمہارے بزرگ دادے اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، اور یہ 8 بندے گنوائے، 8 افراد آپ گن بھی لینا، آباؤکم 1، ابناؤکم 2، اخوانکم 3، اور ازواجکم 4، وعشیرتکم 5، واموال 6، وتجارہ 7، اور ومساکن 8۔ یہاں 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ اگر نمبر 1 اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد، نمبر 2 اگر تمہارے بیٹے اور تمہاری اولادیں یا بیٹیاں سب شامل ہیں، اور اگر تمہارے بہن بھائی 3، نمبر 4 اور اگر تمہاری بیویاں، نمبر 5 وعشیرتکم اور تمہاری فیملیز، تمہارے خاندان، نمبر 6 اور تمہارے وہ مکان، کوٹھیاں اور بنگلے جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو، نمبر 6 اور تمہارا وہ کاروبار و تجارہ کہ جس کے گھاٹے کی تمہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ یہ ساری کی ساری 8 چیزیں، یہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، تم ان سے چپکے رہتے ہو، اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کرتے، رسول پاک کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، اور جب ضرورت پڑے تو جد و جہد نہیں کرتے، اور اگر اعلاء کلمت الحق کے لیے عملاً جد و جہد کرنا پڑے تو اس سے بھی تم بھاگتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے۔ تو پھر سنو، تم ان چیزوں میں مست رہو، تم ان چیزوں میں مزے اڑاؤ، اور ساتھ ساتھ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر کب آئے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ تمہیں یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، جہاد فی سبیل اللہ کو بھول گئے، قرآن و سنت کو بھول گئے، اپنے پیارے دین اسلام کو بھول گئے، تم اپنی دنیا کی چیزوں کی محبتوں میں پڑھ کر اتنے آگے نکل گئے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پیٹ دکھا رہے ہو۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ مخلص ہو، تو پھر ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے، سب چیزوں کی محبت جائز ہے، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے یا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر یہ چیزیں فتنہ بن جائیں گی اور تمہارے لیے دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کو، رسول اللہ کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، دین اسلام کے تقاضوں کو نظر انداز کرو گے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ لے آئے۔ اس سے مراد اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں، سزاؤں میں، عذابات میں مبتلا کرے اور تم پھر چیختے چلاتے رہ جاؤ اور تمہاری کوئی بات سننے والا اور فریاد سننے والا نہ رہے۔ اس وقت کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر، جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیمات پر، اور اسلام کی جتنی بھی واضح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے دھمکی دی ہے، اور اللہ کی دھمکی کا مطلب واقعی دھمکی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کا انجام کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین اسلام پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سمجھ جاؤ، ہدایت پا جاؤ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو قوم نافرمان ہو جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، بات نہیں مانتی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتی ہے،
اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اور جب ہدایت نہیں ملے گی اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھنا، خبردار رہنا، آگاہ رہنا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔